الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے۔ انگنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردے میں بیٹھی ہوئی عزت مآب اسلامی ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج جس عنوان کو لے کر آپ کے روبرو میں کھڑا ہوں خطبہ جمعہ کی مناسبت سے، یہ ہماری زندگی کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے گھروں سے متعلق ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کرنا چاہوں گا۔ گھر اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کے نیچے میں اور آپ اپنا سر چھپاتے ہیں۔ ٹھنڈی اور گرمی میں یہ گھر ہمیں بڑا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ گرمی کے دنوں میں تھوڑی دیر میں اور آپ باہر نہیں رہ سکتے، لیکن جیسے ہی گھر پہنچتے ہیں ایک عجیب قسم کی راحت، عجیب قسم کا سکون اللہ تبارک و تعالی گھر میں ہمیں عطا کرتا ہے۔ اسی طرح ٹھنڈی کا معاملہ ہے۔ سخت ٹھنڈیوں میں آپ دیکھیں جس کے پاس گھر نہیں ہے، جو غریب ہیں، مفلس ہیں، مسکین ہیں، جو روڈ کے کنارے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے ننھے بچوں کو لے کر ٹھنڈی میں کس طرح سکڑ کر سوئے رہتے ہیں۔ ان کی حالت دیکھ کر میں اور آپ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں گھر جیسی نعمت عطا کیا ہے۔ سخت سے سخت ٹھنڈی میں بھی ہم گھر میں جب پہنچ جاتے ہیں
تو اللہ کے فضل و کرم سے گھر میں اتنے انتظامات، اتنی سہولتیں ہوتی ہیں کہ ہم گرمی حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ گھر ٹھنڈی میں بھی ہمارے لیے گرمی کا کام دیتے ہیں اور گرمی میں ہمارے لیے ٹھنڈی کا کام دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی اس طرح کی بے شمار نعمتیں میں اور آپ دن بدن استعمال کرتے رہتے ہیں، زندگی میں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو اپنے خود کے خاص کے مکان کے مالک نہیں ہیں، کسی کے گھر میں کرائے پر رہتے ہوں، رینٹ پر ہوتے ہیں، یا پھر بعض بھائی ایسے ہیں جن کے کئی مکان ہوتے ہیں، کئی گھر ہوتے ہیں۔ تو دونوں بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے۔ گھر کا مالک اس اعتبار سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے خود کا ایک مکان دیا ہے، خود کا ایک گھر دیا ہے، اور ایسا گھر جس میں چین و سکون ہے، راحت ہے۔ زندگی میں آدمی کتنا کما رہا ہے، کتنا خرچ کر رہا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن گھر کی چھت کے نیچے جب وہ زندگی بسر کرتا ہے تو اس کا سکون ہی الگ ہوتا ہے۔ اور جو گھر کا مالک نہیں ہے، جس کے پاس ابھی کوئی خاص گھر نہیں ہے، وہ انسان بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو روڈ کنارے، سڑک کنارے تو نہیں رکھا ہے، اتنا تو انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہ وہ ماہانہ کچھ پیسہ ادا کر کے وہ کسی کے گھر میں رہتا ہے اور وہاں بھی اس کو سکون میسر ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، دونوں طرح سے لوگ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہماری بہت ساری خواتین یہاں بیٹھی ہیں، جس کسی کا خاص گھر نہیں ہے، ان کی الگ شکایت ہوتی ہے کہ زندگی یوں ہی کٹ رہی ہے، یہ گھر نہیں بنائے بچوں کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ افسوس، یہ فکر ہونا بھی چاہیے، لیکن اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بسا اوقات عورتیں اتنی شکایتیں مردوں سے کر جاتی ہیں کہ ان کی زبان اللہ کے خلاف بولنے سے بھی نہیں تھکتی۔ کبھی کبھی اللہ کے خلاف ایسی باتیں کر جاتی ہیں جو انہیں کفر کے دائرے تک پہنچا سکتی ہیں۔ لہذا گھر کے معاملے میں خواتین کو بھی ناشکرہ نہیں بننا چاہیے۔ وہ جیسے بھی ہیں، شوہر جیسا بھی انہیں رکھا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شوہر اچھے اچھے بنگلوں میں رہ کر آپ کو جھوپڑی میں نہیں رکھ رہا ہے، وہ جہاں رہتا ہے وہیں آپ کو رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہی حکم ہے مردوں کے لیے، شوہروں کے لیے، کہ تم جہاں رہتے ہو تمہاری عورتوں کا بھی وہاں انتظام کیا جائے، تم جہاں رہتے ہو تم انہیں اپنے ساتھ رکھا کرو۔ تو کیا مطلب ہے؟ لہذا شوہر کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا کہ وہ عالی شان زندگی گزارے، اس کے بیوی بچے جھوپڑی پٹی میں زندگی گزارے۔ لہذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ دعا کرے اللہ سے ناشکری نہ کرے، اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ سے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ خاص خود کے مکان عطا کرے گا، اتنی دولت عطا کرے گا دعا کرنے پر کہ آپ اس کو سنبھالنے سے تھک سکتے ہو، تھک جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین پر کامل یقین و بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جہاں گھروں کا مسئلہ شروع ہوا ہے، گھروں کو اللہ کی نعمت بتایا جا رہا ہے، وہاں پر ایک ایسا بھی مسئلہ پیش آتا ہے کہ یہ گھر اللہ کی نعمت سے ہٹ کر ہمارے لیے زحمت بھی بن جاتے ہیں بسا اوقات۔ یعنی گھروں میں جو سکون ہمیں ملنا تھا وہ نہیں ملتا ہے، جو راحت ہمیں گھروں سے نصیب ہونا ہے وہ راحت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے مرد کاروبار میں وغیرہ پریشان ہو کر گھر جانے سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ یہاں کاروبار میں تو مسئلے مسائل ہے ہی، لیکن گھر میں جانے کے بعد اس سے بھی بڑے مسئلے وہاں ہوتے ہیں، اس سے بھی بڑی پریشانیاں وہاں ہوتی ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو میرے بزرگوں سے آپ پوچھ کر دیکھیں، کیونکہ کافی تجربے کار ہوتے ہیں۔ تو بہرکیف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں سے وہ سکون، وہ راحت اٹھ چکی ہے، وہ سکون اٹھ چکا ہے جو ہمیں میسر ہونا ہے، جو ہمیں نصیب ہونا ہے۔ آج ہمارے گھر جب ہم پہنچتے ہیں، لڑائی جھگڑے، اختلافات، ساس بہو کے گلے اور دیورانی جٹھانیوں کے مسائل، اور یہ سارے مسائل ایک طرف، تو بسا اوقات جنوں کے مسائل ایک طرف، جادو کے مسائل ایک طرف، اس طرح آج ہمارے گھر ہر طرح کی مسائل سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے دوچار ہیں۔ ایسے میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟
اپنے اس پرسکون گھر کی حفاظت کیسے کرنا چاہیے، اپنے گھروں میں سکون کیسے لانا چاہیے، اللہ کی خیر و برکت اپنے گھروں میں کیسے لانا چاہیے، اس کے سلسلے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیاری پیاری باتیں ہیں، جس پر اگر میں اور آپ عمل کر لیں تو ہمارے گھر پھر سے جنت نما بن سکتے ہیں، پھر سے راحت و سکون والے بن سکتے ہیں، ہمارے گھروں سے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، ہمارے گھروں سے پریشانیاں اٹھ سکتی ہیں، بے برکتی دور ہو سکتی ہے، اللہ کی رحمتیں برکتیں ہمارے گھروں میں نازل ہو سکتی ہیں۔ وہ کیا ذرائع ہیں، وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا کام ہیں جن کے کرنے سے ہمارے گھروں میں خیر و برکت ہوتی ہے؟ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ احباب کے سامنے سورۃ النور کی آیت نمبر 61 کی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 61 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پیغام سنا رہا ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ تم میں سے جب کوئی گھر میں داخل ہو، اپنے گھر میں داخل ہو، تو گھر والوں کے اوپر سلام کہتے ہوئے داخل ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سلام اللہ رب العالمین کی طرف سے بابرکت پاکیزہ دعا ہے، بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اس تحفے کو لے کر کوئی گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس گھر میں اللہ کی خیر و برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو لوگ اپنے گھروں میں سلام کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں شیطان کبھی ان کے ساتھ انٹری نہیں دے سکتا، ان کے ساتھ شیطان گھس نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ایسی ملتی ہیں جو گھروں میں داخل ہونے کے آداب کے سلسلے میں ہمیں معلوم ہو رہی ہیں، گھروں میں داخل ہونے کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ ان احادیث میں بہت ساری باتیں یہ بھی ہیں کہ جو انسان گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ جب بازار سے اپنے گھر کی طرف جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان ہو جاتا ہے، شیطان اس کے ساتھ ہو لیتا ہے، اور وہ جب اپنے گھر میں ایسے ہی داخل ہو جاتا ہے تو وہ شیطان بھی اس کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں سلام کرتے ہوئے داخل ہوتا ہے تو وہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جس گھر میں انسان سلام کر کے داخل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سلام کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اسلام میں سلام کی بہت بڑی اہمیت ہے میرے بھائیوں۔ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، کیوں؟ آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، کیوں؟ اللہ رب العالمین کی سلامتی تمہارے اوپر نازل ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ سلام کیا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ آپسی دلی رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں، پیار و محبت بڑھتی ہیں۔ آج ہمارے درمیان ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے سلام کا جواب تک نہیں دیتا۔ پہلی بات، کوئی سلام کرنا پسند نہیں کرتے، اگر سلام کرتے بھی ہیں تو جواب نہیں دیتے۔ آپ اس طرح کے ڈھونڈو گے تو بہت ملیں گے، معاف کیجئے گا، یہ آئے دن بہت زیادہ یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے۔ تبلیغی بھائی اہل حدیث بھائیوں کے سلام کا جواب نہیں دیتے، بریلوی حضرات سلام کا جواب نہیں دیتے، احمد رضا خان بریلوی کے جو متبعین ہیں، مقلدین ہیں، وہ اہل حدیثوں کا سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اور یہاں تک لوگوں نے عقیدہ بنا لیا ہے، اللہ معاف فرمائے ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دے، کہ ان لوگوں کا یہ یقین، یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ اہل حدیثوں کے سلام کا جواب اگر دیتے ہیں تو ہماری بیوی کے ساتھ نکاح ہمارا باطل ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدہ آج کتابوں میں بھی موجود ہے، جو ان کی کتابیں ہیں۔ اس طرح نفرتیں کیوں پھیلائی جا رہی ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ سلام کو عام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ محبت کو عام کرو، محبت کو پھیلاؤ۔ آج سلام کرتے ہیں تو لوگ چہرہ بنا کر، چہرہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ کتنے مفتیوں کو میں بتاؤں جو اہل حدیثوں کے سلام کا جواب نہیں دیتے، کتنے علماء کو میں بتاؤں جو اہل حدیثوں کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ آپ کسی ایک اہل حدیث عالم کو بتا دیجئے جو دوسروں کے سلام کا جواب نہ دیتا ہو، خوش دلی سے دیتا ہے، کھل کر دیتا ہے، مسکراتے ہوئے دیتا ہے، اگر وقت آئے تو اسے اپنے گلے سے بھی لگاتا ہے۔ یہ ہمارے کتاب و سنت کی دعوت ہے۔ میرے بھائیوں، آپسی انتشارات کو مت پھیلاؤ، اختلافات کو مت پھیلاؤ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا پیغام دیا، نادان مسلمانوں کو محبت ہی سکھاؤ، محبت کے نغمے ہی سناؤ، محبت کی طرف ہی لا کر جوڑو، محبت کے پلیٹ فارم پر ہی متحد ہم ہو سکتے ہیں۔
آپسی اختلافات رنجشیں نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا اسلام میں سلام کی بہت بڑی اہمیت ہے میرے بھائیوں۔ آج ہم گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو بغیر سلام کے چلے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہم اپنے ساتھ شیطان کو بھی لے جا رہے ہیں، اور وہ شیطان گھر میں جانے کے بعد شوہر بیوی میں لڑائی لگاتا ہے، باپ بیٹے میں لڑائی لگاتا ہے، ماں بیٹی میں لڑائی لگا دیتا ہے، دیورانی جٹھانیوں میں مسائل پیدا کر دیتا ہے۔ کتنے مسائل آج ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں۔ صرف ایک بات پر عمل کر لیں، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا، اللہ رب العالمین کا یہ پیغام ہے، جب تم گھروں میں داخل ہو تو سلام کہتے ہوئے داخل ہو۔ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، یہ سلام جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے بابرکت پاکیزہ تحفہ ہے، پاکیزہ دعا ہے۔ لہذا سلام کو کبھی حقیر نہ سمجھو میرے بھائیوں۔ کوئی آپ کا دشمن ہے، اسے آپ اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، اس سے سلام کیجئے۔ آپ بات کرنے سے شرماتے ہیں لیکن سلام کیجئے۔ اگر وہ آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتا ہے پھر دوبارہ سلام کیجئے، پھر جواب نہیں دیتا ہے سہبارہ سلام کیجئے۔ آپ اس وقت تک سلام کرتے رہیے جب تک کہ وہ آپ کے سلام کا جواب نہ دے دے۔ سامنے والا آپ کا دشمن شرمندہ ہو جائے گا کہ میں اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کر رہا ہوں لیکن یہ مجھے اللہ کی سلامتی مجھ پر بھیج رہا ہے۔ کتنی پیاری تعلیم ہے۔ لہذا گھروں میں داخل ہوں تو سلام کہتے ہوئے داخل ہوں۔ میرے بھائیوں، اپنے گھروں میں خیر و برکت لانے کا دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ دوسرا ذریعہ ہے سنن و نوافل کا گھروں میں اہتمام کرنا چاہیے۔ سنت اور نفل نمازیں گھروں میں پڑھنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سارے بھائی ایسے ملتے ہیں جو سنت اور نفل کا کوئی اہتمام ہی نہیں کرتے، نہ مسجد میں کرتے ہیں نہ گھر میں کرتے ہیں۔ بعض بھائی مسجد میں کرتے ہیں، گھر میں نہیں کرتے، لیکن بعض بھائی ہوتے ہیں بسا اوقات مسجد میں بھی پڑھ لیتے ہیں، بسا اوقات گھر میں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ تیسرے قسم کے لوگ صحیح طریقے پر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنی نفل نمازوں کا ایک اچھا لمبا خاصا حصہ اپنے گھروں میں ادا کیا کرتے تھے۔ آپ سنتوں کو گھروں میں ادا کیا کرتے تھے۔ دیکھیے احادیث کے ذخیرے میں کئی حدیثیں اس طرح کی ملتی ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بطور مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 730 پر 1، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم دے رہے ہیں، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ مِن بُيُوتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، یعنی اے لوگوں تم اپنے گھروں میں نماز ادا کرو، تم اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو۔ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةِ، مرد کی نمازوں میں سب سے افضل ترین نماز اس کے گھر میں ادا کی جانے والی ہے سوائے فرض نماز کے۔ فرض نماز مسجد میں آ کر ادا کرنا یہ ضروری ہے، اور سنن و نوافل جو ہیں مرد کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں ادا کرے۔ اب ہمارے پاس اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات سنن و نوافل کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کو گھر میں پڑھنے کا فائدہ بتایا جا رہا ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ افضل ترین نماز بتائی گئی۔ فرض نماز کے علاوہ سنن و نوافل میں جتنی رکعتیں ہیں، جتنی نمازیں ہیں، ان نمازوں میں سب سے افضل نماز مرد کی وہ ہے جو وہ اس کے گھر میں ادا کرتا ہے۔ جو وہ سنت افضل ہے، وہ نفل افضل ہے جو اس کے گھر میں ادا کرتا ہے۔ اور اسی طرح اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ گھر میں باپ نماز پڑھ رہا ہو تو بچوں پر بھی اثر پڑتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ننھے بچے، ان کا ذہن اسپونج کی طرح ہوتا ہے، وہ چاہے پانی ہو گندگی ہو بہت جلدی اس کو جذب کر لیتے ہیں۔ اسپنج جو ہوتا ہے اچھی چیز کو بھی بری چیز کو بھی ایکسپٹ کر لیتا ہے۔ بچوں کا ذہن ایسے ہی ہوتا ہے، آپ ان کے سامنے اچھائی کریں گے وہ اچھا سیکھیں گے، اگر ان کے سامنے برائی کریں گے برائی سیکھیں گے۔ آپ ان کے سامنے نماز پڑھتے رہیں گے، آپ کے بچے نماز کے عادی بن جائیں گے۔ آپ ان کے سامنے گھر میں بیٹھ کر بیڑی سگریٹ نوشی کریں گے، اور آپ جو بچا کر پھینک دیتے ہیں بچے جا کر آسانی سے اس کو لے کر منہ میں لگا لیتے ہیں۔ کیوں؟ بچے معصوم ہوتے ہیں۔ لہذا بچوں کی اچھی تربیت ہو سکتی ہے۔ گھروں میں سنتوں اور نفلوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ گھروں میں خیر و برکتیں نازل ہوتی ہیں، گھروں میں اللہ کی سلامتی نازل ہوتی ہے۔ جس گھر میں نماز کا اہتمام ہوتا ہو وہ گھر سکون کا مرکز ہوتا ہے۔
راحت کا مرکز ہوتا ہے، لہذا اپنے گھروں میں سنت اور نفل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب یہ بات یہاں گزر رہی ہے تو ایک بات کی طرف اشارہ کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں اور آپ لوگوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے رہتے ہیں۔ کوئی سنت پڑھے بغیر، نفل پڑھے بغیر اگر چلے جاتے ہیں تو ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ سنت نہیں پڑھتا ہے، نفل نہیں پڑھتا ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے ان کے بارے میں اس طرح کہنے کا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے یہ بندہ، یہ بھائی اپنے گھر جا کر سنت پڑھ رہا ہوگا، افضل نماز ادا کرنا چاہ رہا ہوگا، یا اپنے گھر جا کر نفل پڑھنا چاہ رہا ہوگا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث سے جس کا ثبوت ملتا ہے۔ ہم ایسے ہی دیکھے کسی کے حق میں اس طرح کے فیصلے نہیں کرنا چاہیے، اس کے غلطیوں کو ڈھونڈنا نہیں چاہیے، اس کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ کس کا عمل اس کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارے درمیان یہ جملہ بہت مشہور ہے، کس کا عمل اس کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے تمہارا وہ بھائی اپنے گھر میں جا کر ادا کرتا ہو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو لوگوں میں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز گھر میں ادا کیا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے، یہاں تک کہ وطر کا وقت آتا تو میں آپ کے قریب لیٹی رہتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جگاتے اور میں آپ کے ساتھ وطر ادا کر لیتی۔ تو آپ گھر میں تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور سنن رواتبہ، یعنی دن میں جو 12 رکعتیں سنت ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے گھر میں ادا کیا کرتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح بتایا ہے، کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد میرے گھر تشریف لائے اور آ کر 2 رکعت نماز ادا کیے۔ دریافت کرنے پر کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مشغولیت کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے ظہر کے بعد والی 2 رکعت سنت مجھ سے رہ گئی تھی، ابھی میں نے اس کی قضا کر دی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ عصر کی نماز کے بعد بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے فقہ حنفی میں یہ بات ہے کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہ یہ کہہ رہی ہے کہ عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت آپ نے ادا کی ہے، سنت کی قضا آپ نے کی ہے، لہٰذا ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ یہ کہ سورج غروب ہونے کا وقت ہو، اللہ یہ کہ سورج ڈوبنے کا وقت ہو، تو ایسے وقت میں نماز ادا کرنے کو مکروہ سمجھا گیا ہے۔ لیکن عصر کی نماز کے فوراً بعد جو وقت ہوتا ہے اس میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بہت سارے بھائی عصر کی نماز بھی اگر چھوٹ جاتی ہے تو وہ نہیں پڑھتے، مغرب کے بعد پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیو، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ سنتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھ رہے ہیں، یعنی جو 12 رکعت سنتیں ہیں وہ سنتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز بھی گھر میں ادا کیا کرتے تھے۔ اس کی دلیل ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، فتح مکہ کے دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور غسل کیا اور 8 رکعت نماز ادا کی، اور یہ 8 رکعت نماز چاشت کی نماز تھی۔ تو میرے بھائیو، یہاں بھی دلیل مل رہی ہے کہ چاشت کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پڑھتے تھے؟ گھر میں پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، عبداللہ شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا سوال کیا جا رہا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن و نوافل سے متعلق سوال کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے اپنے گھر میں 4 رکعت سنت پڑھتے، پھر اس کے بعد گھر سے نکلتے، لوگوں کو نماز پڑھاتے، یعنی فرض نماز پڑھاتے، پھر اس کے بعد گھر میں داخل ہوتے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر اسی طرح مغرب کے لیے نکلتے، مغرب کی نماز پڑھاتے، پھر گھر میں داخل ہوتے، 2 رکعت ادا کرتے، پھر اس کے بعد عشاء کے لیے نکلتے، عشاء کی نماز پڑھاتے، پھر گھر میں داخل ہو کر 2 رکعت سنت ادا کرتے، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت بھی گھر میں ادا کیا کرتے تھے۔
یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ احادیث کے ذخیرے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سنن و نوافل افضل وہ ہوتی ہیں جو گھروں میں ادا کی جاتی ہیں۔ گھروں میں خیر و برکت اگر لانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھروں میں سنت اور نفل پڑھنے کا اہتمام کریں۔ عورتوں کی سب سے بہترین نماز وہ ان کے گھر میں ادا کرنے والی نماز ہے، چاہے وہ فرض نماز ہی ہو۔ یعنی فرض نماز میں بھی عورتوں کے لیے جو سب سے افضل نماز مانی جاتی ہے وہ اس کے گھر میں ادا کرنے والی نماز ہے۔ میرے بھائیو، یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مرد کے لیے سوائے فرض نماز کے سنت اور نفل جو ہوتی ہیں، افضل نماز سنت اور نفل میں وہ ہیں جو گھر میں ادا کرتا ہے۔ یہ بات آپ کہاں کہہ رہے ہیں؟ مدینہ طیبہ میں کہہ رہے ہیں۔ اور مسجد نبوی میں ایک نماز کا حکم کتنا ہے؟ 1000 نمازوں سے بہتر، 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ ایسی افضل مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد کے لیے سنت و نفل اس کے گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ کتنی فضیلت والا عمل ہے۔ لہٰذا ہم آج سے یہ کوشش کریں کہ سنن و نوافل کا کچھ حصہ ہم اپنے گھروں میں پڑھیں۔ عورتیں گھروں میں نماز کی پابندی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جمعہ کے لیے مسجد آ رہی ہیں اور جمعہ ہی پڑھ کر جا رہی ہیں، درمیان والی کوئی نماز نہیں پڑھ رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جمعہ میں تو آپ کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کا بہترین موقع ہے، ورنہ اصل آپ گھر میں نماز ادا کرنا یہ آپ کے لیے سب سے بہترین عمل ہے، افضل ترین عمل ہے۔ لہذا 5 وقتہ نماز کے پابند مرد اور عورتوں کو ہونا چاہیے۔ گھروں میں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جن گھروں میں نماز کا اہتمام ہوتا ہو وہاں کسی قسم کی بلا، پریشانی، مصیبت نہیں آ سکتی۔ ہمارے گھروں میں آج پریشانیاں اسی لیے ہیں کہ ہم نمازوں کے عادی نہیں، نمازوں کے پابند نہیں، نمازوں سے دور، سستی برتتے ہیں۔ گھر میں نوجوان بچوں کو نماز کے لیے بھیجا بھی جاتا ہے، یہ بچے ادھر ادھر گھوم کر پھر گھر پہنچ جاتے ہیں، مسجد نہیں آتے۔ انہیں شیطان مسجد کی طرف آنے نہیں دیتا۔ کیوں؟ اگر ایک وقت کی نماز یہ بچہ پڑھ لے تو اس کی بہت ساری بھلائیاں اس کے ساتھ جمع ہو سکتی ہیں۔ اور ہمارا دشمن، کھلا دشمن جو شیطان ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہمیں بھلائیوں والا فیصلے کیا جائیں، ہمارے حق میں بھلائی ہو، وہ نہیں چاہتا میرے بھائیوں۔ لیکن صحیح معنوں میں حقیقی مومن وہ ہے جو شیطان کے ہر قسم کے جالوں کو توڑ کر، ہر قسم کے حملوں کو برداشت کرتے ہوئے اس کو ہٹا کر، اس کو دھتکار کر اللہ کی طرف پہنچتا ہے، نماز کی طرف پہنچتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اپنی سنتوں اور نفلوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں ادا کرنے کی کوشش کریں، اس سے گھروں میں خیر و برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ گھروں میں خیر و برکت نازل ہونے کا تیسرا ذریعہ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بتایا ہے، وہ ہے ذکر و اذکار کا اہتمام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث میں کئی جگہ پر اللہ کے ذکر کی بڑی اہمیت بتائے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر سے متعلق اس کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، گھروں میں ذکر و اذکار کا اہتمام ہونا چاہیے۔ خاص کر عورتیں، بالخصوص عورتیں گھروں میں اپنا زیادہ وقت لگاتی ہیں۔ آپ کوئی کام کر رہی ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہوئے کام کریں۔ آپ کچن روم میں ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کھانا بنائیں۔ آپ کے کھانوں کی تعریف آپ کے شوہر یوں ہی کرنے لگیں گے۔ وہ زمانہ ختم ہو جائے گا کہ نمک کم ہونے پر آپ کے اوپر لاٹھی اٹھائی جاتی ہو، آپ کے اوپر ڈنڈا اٹھایا جاتا ہو۔ میری ماؤں بہنوں، یہ بہترین موقع ہے۔ آپ کھانا بنا رہی ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے کھانا بنائیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کھانا بنائیں۔ ہمارے گھروں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم کھانا بناتی بھی ہیں تو ہمارے گھروں میں ٹی ویاں چلتی رہتی ہیں اور سیریل چلتے رہتے ہیں، اور ان سیریلوں میں مندروں کی گھنٹیاں بھی بجتی رہتی ہیں اور عریانیت، بے حیائی کے نعرے بھی سنائی دیے جاتے ہیں۔ ایسے میں ہمارے گھروں میں برکت کہاں سے آئے گی؟ ہمارے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا شوہر کو کیسے پسند آئے گا؟ نہیں میرے بھائیو، وہ کھانا بڑا لذیذ ہوتا ہے جو کھانا اللہ کے ذکر و اذکار سے بنایا جاتا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت سے بنایا جاتا ہے۔ وہ کھانے کی برکت ہی الگ ہوتی ہے۔ لہذا خواتین سے گزارش ہے، آپ کھانا بنا رہی ہوں، اللہ کی تعریف، اس کی تسبیح، اس کی تحلیل بیان کرتے ہوئے کھانا بنائیں۔ یہ بہت بابرکت عمل ہے۔ اور اسی طرح بچوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا کریں۔ کیوں؟ بچے سیکھیں گے آپ کو دیکھ کر۔
بچوں کے سامنے سبحان اللہ کہیں، بچوں کے سامنے الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں۔ اس طرح کے تسبیحات بچوں کو گھروں میں بٹھا کر سکھانا چاہیے۔ اور کوئی چیز گر رہی ہے، کوئی حادثہ ہو رہا ہے، وہاں بھی اللہ کا نام لینا چاہیے۔ گھروں میں یا گھر کے باہر ہمارے چھوٹے ننھے بچے گر جاتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں فوراً غصہ ہو جاتی ہیں اور پکڑ کر 2-3 مار لگا بھی دیتی ہیں اور بچے کو شیطان وغیرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ نہیں، یہ تربیت کا صحیح انداز نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف میں بہت ساری خواتین ایسی ملتی ہیں، بچوں کے گرنے پر اللہ کو یاد کیا کرتی، بسم اللہ کہتی، اللہ اکبر کہتی اور بچے کو فوراً اٹھا لیتی اور اس کے حق میں دعائیں دیا کرتی۔ آج وہ سلوک ماؤں میں نہیں رہا، اسی لیے بچے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں، سرکش ہوتے جا رہے ہیں۔ اور میری ماؤں بہنوں، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان کی اچھی تربیت کی علامت ہے۔ لہذا بچے اگر گرتے ہیں اللہ کا نام لے کر اٹھائیں، انہیں پھر نہ ماریں، انہیں پھر نہ پریشان کریں اور ان کو شیطان وغیرہ کے نام سے موسوم نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بچے کی غلطی نہیں ہے، وہ تو نادان ہے، تم عقل مند ہو کر اس کو مارتے ہو تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ تو لہذا اس طرح کی باتوں کو، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ہمارے گھروں کے چین و سکون کو اڑا دینے والی باتیں ہیں، ہمارے گھروں سے برکتوں کو چھین لینے والی باتیں ہیں۔ لہذا گھروں میں ذکر و اذکار کا اہتمام کریں۔ گھروں میں خیر و برکت لانے کا چوتھا ذریعہ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ ہمارے گھروں میں صبح شام گانوں کی آواز آتے رہتی ہے، ایسے ایسے گانے جو بالکل ابھی نئے نئے فلموں کے گانے، وہ ایسے گانے ہوتے ہیں سننے والوں کو بھی ان کا معنی معلوم نہیں رہتا، سننے والوں کو ان کا ترجمہ معلوم نہیں رہتا، صرف میوزک کے لیے، غنا کے طور پر، خواہش کے طور پر ایسے گانے گھروں میں لگا دیتے ہیں۔ اور جس گھر میں موسیقی بج رہی ہو، جس گھر میں میوزکی آلات ہوں، جس گھر میں میوزک ہو رہی ہو، اس گھر میں اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے فرشتے اس گھر میں کبھی داخل نہیں ہوتے جس گھر سے گانے کی آواز آتی ہو، جس گھر سے میوزک کی آواز آتی ہو۔ اور جس گھر میں اللہ کے فرشتے داخل نہ ہوں، اللہ کی رحمتیں برکتیں کیسے داخل ہو سکتی ہیں؟ لہذا اس گھر میں لڑائیاں، جھگڑے، پریشانیاں ہوتے رہیں گی اور ان جھگڑوں میں بھائی بھائی کا دشمن بن جائے گا، باپ بیٹے کا دشمن بن جائے گا، بیٹا ماں کا دشمن بن جائے گا اور عورتیں عورتوں کی دشمن بن جائیں گی۔ یہ ساری لڑائیاں صرف اس بے برکتی کی وجہ سے ہوتی ہیں، اس نحوست کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ لہذا اپنے گھروں میں گانوں کو ختم کرو، سیریلوں کی آوازوں کو ختم کرو، ٹی ویوں کو ختم کرو، اللہ کے قرآن کی تلاوت لگاؤ اور خود بیٹھ کر قرآن پڑھا کرو۔ قرآن پڑھنے سے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، سکونت نازل ہوتی ہے، تسکین ملتی ہے، راحت ملتی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت زید بن ثابت، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اتنے میں آسمان سے کچھ شعائیں نظر آئیں، ان شعاؤں کو، ان بادلوں کو دیکھ کر ان کا گھوڑا بدکنے لگا، ان کا گھوڑا پریشان ہونے لگا۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہوئے تو گھوڑا خاموش ہو گیا۔ اس طرح 3 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا۔ جب صبح ہوئی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور رات کا سارا معاملہ ان کے سامنے بیان کیا۔ کن کے سامنے؟ کائنات کی سب سے بہترین شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے، اے اسید، وہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی جو آسمان پر تمہیں نظر آئی، وہ کوئی معمولی شعائیں نہیں تھی جو تمہیں آسمان پر نظر آئیں، بلکہ وہ اللہ کے فرشتے تھے، اللہ کے فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے تمہارے گھر پر نازل ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! اگر تم قرآن کی تلاوت کو جاری رکھتے، ختم نہیں کرتے، صبح تک پڑھتے رہتے، تو صبح اٹھنے کے بعد تمہارے گھر والے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو میرے بھائیو، یہ صحیح حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ایسے ہی نازل نہیں ہوتے، تحفے میں اللہ کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اور جس گھر میں اللہ کی برکتیں، رحمتیں نازل ہوں، کیا اس گھر میں کبھی لڑائیاں ہو سکتی ہیں؟ کیا اس گھر کا کبھی سکون برباد ہو سکتا ہے؟ کیا اس گھر پر شیطان حملہ کر سکتا ہے؟ کبھی شیطان اپنے حملے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں،
شرط اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کو عام کریں، قرآن کی آواز کو بلند کریں۔ آج قرآن دیکھیے، قسم کھانے کے لیے ہم اٹھا لیتے ہیں، بچی کو جہیز میں دینے کے لیے قرآن استعمال کرتے ہیں، اور اونچے اونچے محرابوں میں مخمل کے کپڑے میں قرآن سجا کر رکھ دیتے ہیں۔ گھر میں برکت رکھنے سے نہیں ہوتی، گلے میں تعویذ بنا کر پہننے سے نہیں ہوتی، بازو میں تعویذ بنا کر لٹکانے سے برکت نہیں ہوتی، بلکہ قرآن پڑھنے سے، اس پر عمل کرنے سے برکت ملتی ہے۔ لہذا اپنے گھروں میں، دکانوں میں، مکانوں میں برکت چاہتے ہو، خیر چاہتے ہو، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا، کم از کم موبائل میں قرآن سننے کی کوشش کرو، ترجمے کے ساتھ قرآن سنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، ایمان کو مضبوطی ملتی ہے۔ لہذا قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے، گھروں میں قرآن کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا، یہ اپنے گھروں میں خیر و برکت کو دعوت دینا ہے۔ میرے بھائیوں، پانچواں اور آخری ذریعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا گھروں میں داخل ہونے برکت لانے کے لیے، وہ ہے زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا۔ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے سے گھروں میں، روزی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ عورتوں کی جماعت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، جہنم میں میں تمہاری کثرت دیکھتا ہوں، جہنم میں تمہاری زیادہ تعداد دیکھ رہا ہوں۔ عورتوں نے اس کا حل پوچھا، یعنی اس کے نتیجے میں کیا عمل کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بہت زیادہ ناشکری کرتی ہو، شوہر کی ناشکری کرتی ہو، والدین کی ناشکری کرتی ہو، ناشکری کرتی رہتی ہو، لہذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرو۔ اور اسی طرح گھروں میں روزی روٹی میں برکت چاہتے ہو تو صدقہ کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ ہمارے لیے خود روزی کا معاملہ تنگ ہو سکتا ہے، بسا اوقات ہم زیادہ کمانے والے ہوتے ہیں، بسا اوقات کمائی میں کمی آ جاتی ہے، یعنی چند روپیے ہی رہتے ہیں، اس میں صدقہ کرنا ہمارے لیے بس کی بات نہیں رہتی۔ لیکن اللہ رب العالمین کو وہ صدقہ، وہ خیرات زیادہ پسند ہے جو تنگی کی حالت میں کیا جاتا ہے۔ یعنی فراخ دلی کی حالت میں تو، فراخی کی حالت میں تو کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن تنگی کی حالت میں جو صدقہ کیا جاتا ہے، وہ صدقہ اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ترین صدقہ ہے، بہت پسندیدہ صدقہ ہے۔ آپ کے پاس 10 روپیے ہی کیوں نہ ہو، آپ اس میں سے گھر کا خرچہ نکالیں، 1 روپیہ صدقہ کریں، یہ 1 روپیہ تمہارے لیے برکت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہو، اللہ کے لیے خرچ کیا گیا ہو، اور وہ 1 روپیہ تمہارے گھروں میں سکون لا سکتا ہے۔ لہذا زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا، اپنے گھروں میں خیر و برکت کو دعوت دینا۔ میرے بھائیوں، یہ 5 ذرائع جو آپ کے سامنے رکھے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، رب العالمین کے کلام کی روشنی میں، لہذا ان باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں لڑائیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مسائل کو ختم کرنا چاہتے ہیں، پرسکون زندگی چاہتے ہیں، تو ان باتوں کو آپ عمل میں لائیں، اور عمل کرنے سے زندگی بن جاتی ہے، اپنے گھر سکون اور راحت کے مسکن بن جاتے ہیں۔ لہذا ان باتوں پر عمل کریں اور بیکار کی چیزوں سے توبہ کریں۔ گھروں میں برکت کے لیے لوگ تغرے لگاتے ہیں، تختیاں لا کر لگا دیتے ہیں، تعویذ لا کر لگا دیتے ہیں، ناریل لا کر باندھ دیتے ہیں، ہری مرچیوں کا ایک عقیدہ، لال مرچیوں کا ایک عقیدہ، لیمو کا ایک عقیدہ، ساری چیزیں لا کر یہ کونے میں ایک، وہ کونے میں ایک۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی دکان میں آئے ہیں، گھر میں نہیں، کسی دکان میں آئے ہیں جہاں آپ کو نیمو بھی مل رہا ہے، ہری مرچ بھی مل رہی ہے، لال مرچ بھی مل رہی ہے، اور ناریل بھی مل رہا ہے، آپ بازار میں آئے ہوں، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ چیزیں نہیں ہیں۔ ایسی چیزوں سے توبہ کریں، اور دکان مکان میں ناریلوں سے قیامت کی صبح تک برکت نہیں آئے گی، تغروں سے قیامت کی صبح تک برکت نہیں آئے گی۔ اگر تغروں سے، تختیوں سے برکت ہی آ جاتی، جو تغرہ تمہیں بھیجا ہے وہ بندہ اپنے گھر کے پورے دیوار پر تغرے مار کر بیٹھتا، تمہیں نہیں دیتا، ساری برکت وہ لیتا، آپ کو نہیں دیتا۔ 100-200 روپئے میں اتنی زیادہ برکت وہ آپ کو کیوں بیچے گا؟ کیا وہ پاگل لگتا ہے آپ کو؟ آپ خریدنے والے ہیں، آپ سے بڑا پاگل اس کے سامنے کوئی نہیں رہتا۔ تو وہ بندہ ساری تختیاں، سارے تغرے، سارے تعویذات، سارے ناریل، سارے لیمو، ساری مرچیاں اپنے گھر میں لگا کر بیٹھتا۔ یہ چور اڈے ہیں، ڈاکو کے کام ہیں، ایسے کاموں سے آپ توبہ کریں۔
ایسے کاموں سے اللہ کا بھروسہ تمہارے اندر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ناریلوں پر، دھاگوں پر، لیموں پر، مرچیوں پر تمہارا عقیدہ آ سکتا ہے. لہذا ایسے چیزوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. گھروں میں خیر و برکت چاہتے ہیں، اللہ کے لیے ان 5 ذرائع پر عمل کرو، انشاءاللہ آپ کے گھروں میں رحمت و برکت کے دروازے کھل جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح ایمان والا بنائے. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں پیار و محبت پیدا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے دلوں سے اختلافات کو ختم فرمائے. اللہ تعالی ہمارے درمیان نفرتوں کو ختم فرمائے، عداوتوں کو ختم فرمائے. اللہ تعالی ہمارے گھروں کو چین و سکون، راحت کا اڈا بنائے. اللہ تبارک و تعالی پرسکون ماحول ہمیں عطا فرمائے. اللہ تعالی عمدہ زندگی عطا فرمائے، پرسکون زندگی عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں اللہ انہیں خوشحال زندگی عطا فرمائے. جو قرضوں میں مبتلا ہیں اللہ انہیں اس سے نجات عطا فرمائے. جو اولاد کے مسئلے میں پریشان ہیں اللہ ان کو نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بچیوں کے مسائل میں جو پریشان ہیں اللہ ان کے لیے خیر و بھلائی والے جوڑے نصیب فرمائے. جو لوگ نوجوان لوگ اپنی نوکریوں کے بارے میں پریشان ہیں اللہ انہیں حلال روزیاں عطا فرمائے، حلال روزیاں عطا فرمائے، برکت والی روزیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے، رحمتیں نازل فرمائے. ہمارے گھروں کو اختلافات سے دور فرمائے، ہمارے دلوں میں پیار و محبت پیدا فرمائے. اللہ تعالی ہماری عورتوں کو محبت پیدا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے عورتوں میں دین کی صحیح سمجھداری عطا فرمائے. اللہ ہم تمام کو توحید پر ثابت قدم رکھے، جب تک دنیا میں رکھے اللہ توحید پر رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.